اسے مسجد اچھی نہیں لگتی، قرآن کی تلاوت اچھی نہیں لگتی، لیکن وہی سینما اچھا لگنے لگ جاتا ہے، بے حیائیاں اچھی لگنے لگ جاتی ہیں۔ یہ روح کی بیماری کی علامات ہیں۔ آپ نے محسوس کیا ہوگا جب آدمی کو بخار آتا ہے تو ہر کھانا کڑوا لگتا ہے، اچھا کھانا بھی کڑوا کڑوا لگنے لگتا ہے، حالانکہ کھانا تو اچھا ہی ہوتا ہے۔ آپ روٹی کھائیں، چاول کھائیں، سالن کھائیں، لیکن منہ کا مزہ نہیں آتا۔ شدت کے بخار میں ہر چیز کے اندر کڑواہٹ کیوں آتی ہے؟ کیونکہ آپ کے اندر بیماری ہے، بخار۔ اسی طرح سے نیکیاں اگر کسی کو کڑوی لگتی ہیں تو روح بیمار ہے۔ روح کی بیماری جب کبھی کسی کے اوپر آتی ہے تو اسے اللہ تعالیٰ کی طرف بڑھنے والے راستے کٹھن لگنے لگ جاتے ہیں، کڑوے لگنے لگ جاتے ہیں۔ تسبیح بھی تمہارے لیے کڑوی ہے، قرآن کی تلاوت بھی کڑوی لگتی ہے، روزہ بھی بھاری ہے اور نماز کی 2 رکعت بھی بھاری ہے۔ ہم نے دیکھا ہے فجر کی 2 رکعت جن لوگوں پر بھاری پڑتی ہے وہ اسی ٹائم پر فجر کے وقت میں 2 گھنٹہ جیم آرام سے کر لیتے ہیں۔ بڑے بڑے لوہے کی آلہ جات اٹھاتے ہیں، استعمال کرتے ہیں، سب ٹھیک ہے، لیکن 2 رکعت بھاری پڑتی ہے، روح کی بیماری ہے۔ اب روح کی بیماری کے علاج کے لیے ہم نے بہت سارے ہاسپٹل دیکھے، ڈاکٹرز دیکھے، لیکن اس نام سے کوئی ڈاکٹر بھی نہیں، اس نام سے کوئی ہاسپٹل بھی نہیں۔ اسی کو مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے اشعار میں لکھا ہے، زہر معاصی کا طیبہ ہی شفا خانہ، یعنی گناہوں کے زہر کا اگر کوئی شفا خانہ ہے تو میرے مصطفیٰ کا دربار۔ اور اسی کو قرآن نے کہا، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، جب مومنین اپنے آپ پر ظلم کر لیں، گناہوں میں آلودہ ہو جائیں تو اے حبیبی آپ کے دربار میں آئے۔ اللہ کا حکم ہے۔ میں یہ آپ کے سامنے جو آیت تلاوت کر رہا ہوں 5ویں پارے کی آیت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے رسول یہ آپ کے دربار میں آ جائیں، فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، آپ کے پاس پہنچ کر کے اللہ کی بارگاہ میں یہ مغفرت طلب کریں، توبہ کریں۔ اور پھر دوسرے نمبر پر اللہ یہ فرماتا ہے رسول بھی ان کے لیے سفارش کریں، رسول بھی آنے والوں کے لیے سفارش کریں۔ اب آگے نتیجہ رزلٹ کیا ہوگا؟ اللہ فرماتا ہے لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، تو پھر وہ لوگ دیکھیں گے عنقریب کہ اللہ بہت رحم کرنے والا اور توبہ قبول کرنے والا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اپنے روح کی بیماری کا علاج کروانا اور اپنے گناہوں سے توبہ کرنے کے لیے پوری دنیا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے رسول یہ آپ کے دربار میں آئیں، آپ کے دربار میں آئیں۔ اس آیت پر عمل کے اعتبار سے میں آج آپ کو بتاتا ہوں۔ ایک صحابی تھے ماعز اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے ایک گناہ سرزد ہوا اور بے چینی بڑھنے لگی تو بارگاہ مصطفیٰ میں آئے۔ صحابہ بیٹھے تھے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے خطا ہو گئی۔ حضور نے فرمایا بتاؤ کیا غلطی ہوئی، کیا خطا ہے؟ انہوں نے کہا بتا نہیں سکتا سب کے سامنے، بتانے میں مجھے شرم محسوس ہوتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بتاؤ تو صحیح، تمہارے متعلق علاج بتایا جائے گا۔ اب مجھے آپ کو یہی بتانا ہے کہ صحابی رسول ہیں، ایمان کے اعلیٰ درجے پر ہوتے ہیں صحابی۔ جب ان سے گناہ سرزد ہوا، خطا سرزد ہوئی تو مسجد بھی موجود تھی، خانہ کعبہ بھی ہے، اللہ ہی تو بخشش کرنے والا ہے، اللہ ہی مغفرت کرنے والا ہے۔ اس صحابی رسول نے مسجد کا رخ کیوں نہیں کیا، خانہ کعبہ کے پاس کیوں نہیں گئے، سیدھے بارگاہ مصطفیٰ میں کیوں آئے؟ صحابی کا عمل یہ بتاتا ہے کہ پہلے رسول کی سفارش ضروری ہے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اگر سفارش فرما دے تو اللہ توبہ جلد قبول فرمائے گا۔ وہ آئے، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب پوچھا تو انہوں نے کہا مجھ سے زنا ہو گیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چہرہ مبارک پھیر لیا، کہا کہ تم ہمارے ہاں سے نکل جاؤ۔ اب وہ زار و قطار رونے لگ گئے، اتنا رونے لگ گئے کہ قدموں میں گر گئے۔ کہا کہ اگر آپ ناپاک کریں تو پھر میں کہاں جاؤں؟
आला हजरत ने इसी की तर्जुमानी करते हुए यूँ कहा है, तुझसे जो मुँह छुपाऊँ तो करूँ किसके सामने। या रसूल अल्लाह, तुमसे जो मुँह छुपाऊँ तो करूँ किसके सामने, क्या और किसी से तवक्को नज़र की है। बद हैं तो आपके, भले हैं तो आपके, टुकड़ों पे यहीं के पले हैं, रुख किधर करें। उस सहाबी ने जब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में रो करके अपना जुर्म का इकरार किया तो हुजूर ने फिर 3 मरतबा पूछा, तुम होशो हवास में कह रहे हो, तुम होशो हवास में कह रहे हो। उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल होशो हवास में कह रहा हूँ। कहा तुम्हें पता है ज़िना की सज़ा क्या है। कहा हाँ मुझे पता है। उसके बाद रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से कहा कि इन्हें संसार किया जाएगा। वादी अनम, आज भी वो वादी मौजूद है मदीने के मुज़ाफ़ात में, एक छोटी सी पहाड़ी है, सहाबा लेकर के गए। इस्लाम की एक अजीम सज़ा है ये, ज़िना पर रखी हुई सज़ा। लोग इसका मजाक अगरचे उड़ाते हो कि इस्लाम गर्दन काटने की और संसार करने की इजाज़त देता है, हुक्म देता है। तुम्हें अंदाज़ा नहीं, ये सज़ाएँ फ़ितरत के ऐन मुताबिक हैं, इसलिए कि कैंसर के फोड़े को अगर ना काटोगे तो जिस्म में जहर फैल जाता है। और ये सज़ाएँ इसीलिए रखी गई हैं कि मुआशरा डिसबैलेंस ना हो। ये सज़ा उस वक्त तुम्हें अच्छी लगेगी जब किसी की अपनी बेटी के साथ कोई ज़िना कर ले। हमने उन लोगों के बारे में भी सुना है जिनका ताल्लुक़ इस्लाम से नहीं है, लेकिन जब उनके घरों की बच्चियों का रेप होता है तो वो ऐलानन ये कहते हैं कि हमारी बच्चियों के रेपिस्ट को इस्लाम जो सज़ा देता है वही दी जाए। वो इस चीज़ का मुतालबा आज भी कर रहे हैं। यही तो बात है मेरे अजीज़ों, जिस तरह तुम्हारी बेटी की इस्मत तुम्हारे लिए अजीज़ है, इस्लाम हर बेटी की इज्जत को वही इज्जत मकाम देता है। हर बेटी की इज्जत का मकाम है। उन्हें संसार करने के लिए ले जाया गया और सहाबा ने उन्हें संसार कर दिया। उनकी रूह परवास कर गई। वापस जब आए रसूल रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, ये अल्लाह के कवानीन है, अल्लाह के हुदूद है, उस पर अमल करना ज़रूरी है, लेकिन तकाज़ा बशरियत ये है कि दिल भी तो किसी से लगा रहता है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम गमगीन थे, आंखों से आंसू थे। हुजूर गए नहीं थे। सहाबा जब आए तो हुजूर ने पूछा, मेरे माइस को जब मार रहे थे तुम लोग तो क्या कह रहे थे। तो सहाबा ने कहा, या रसूल अल्लाह, उनको जब मारा जा रहा था तो वो ये कह रहे थे, तरहम लना या रसूल अल्लाह, ऐ अल्लाह के रसूल मुझ पर रहम कर दीजिए। उन्होंने खुद से इकरार करके वो सज़ा को लिया है, ज़बरदस्ती पकड़ करके उनको सज़ा नहीं दी गई। माइज़ असलमी जानते थे कि अगर मैं दुनिया की सज़ा ले लूँगा तो महफूज, अगर क़यामत की सज़ा का इंतज़ार किया तो इससे 99 गुना ज़्यादा सज़ा हो सकती है। वो सहाबी जानते थे, इसीलिए दुनियावी सज़ा को उन्होंने तरजीह दी, खुद से कबूल किया कि मुझे यही सज़ा दो, आखिरत की सज़ा का मैं इंतज़ार नहीं करना चाहता। बहरहाल बात यह है कि वो बारगाह मुस्तफ़ा में गए, सज़ा तो हुई, लेकिन जैसे ही एक सहाबी ने बढ़ कर के कहा, आका मेरे हाथ में ऊँट की एक हड्डी थी, मैंने वो ले कर के माइस की खोपड़ी पर मारा तो उनकी खोपड़ी फट गई और खून मेरे जिस्म पर आकर गिरा, तो मैं ये सोच करके हट गया कि गुनहगार का खून है। मेरे आका को जलाल आ गया, खड़े हो गए, कहा अपने जुमलों को वापस लो। वो मेरे दरबार में आकर तौबा करके गया है। ये सज़ा जो दी जा रही थी वो हुदूद कायम रखने की सज़ा है, निज़ाम अदल है, ये कानून है। लेकिन तुमने कैसे कहा कि वो गुनहगार का खून था, पापी का, खताकार का खून था। तुम अपना जुमला वापस लो, इसलिए कि अभी जिब्राइल अमीन मेरे पास आए थे और ये बशारत दे करके गए, या रसूल अल्लाह आपके माइज़ ने ऐसी तौबा की है कि उसके एवज़ अल्लाह ने पूरे मदीने वालों के गुनाह माफ़ किए। अज़ीज़ान गिरामी, ये वाक़या मैंने इसलिए अर्ज़ किया कि बारगाह मुस्तफ़ा में जो एक बार पहुँच जाए, मौला करीम उसके भी गुनाह माफ़ करता है, उसके मुताल्लिकीन के भी गुनाह माफ़ फरमाता है। इसीलिए हमारे लिए आज भी वो दरबार खुला हुआ है। अब बात आती है, सहाबा तो गए हुजूर के पास, जब कभी उनसे ख़ताएँ हुई हुजूर के पास गए, क्योंकि कुरान कहता है, आयत पर अमल है, वलौ अन्नहुम इज़्ज़लमू अनफुसहुम जाऊक, जब मोमिनीन अपनी जानों पर जुल्म करें तो या ए रसूल या आपके पास आ जाएं।
تو ٹھیک ہے، اس آیت پر صحابہ نے تو عمل کر لیا، لیکن جب میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وصال فرما گئے اور ہم سب سے پردہ فرما لیا، تو اب قیامت تک آنے والے اس آیت پر کیسے عمل کریں گے؟ قرآن تو صرف حضور کے زمانے کے لیے نہیں نازل ہوا، قیامت تک کے لیے ہے، اس کا ہر حکم قیامت تک کے لیے ہے۔ اب اس آیت پر ہم اور آپ کیسے عمل کریں گے؟ مثال کے طور پر گناہ ہم سے بھی ہوئے، آپ سے بھی ہوئے، اور قرآن کہتا ہے جب گناہ زیادہ ہو جائیں تم سے تو جاؤ رسول کے دربار میں، رسول کے دربار میں۔ اب مان لیا کہ مدینہ کے دربار میں ہر ایک گنہگار کو پہنچنا ضروری ہوتا، تو آج کے حالات بتا رہے ہیں کہ ہر غریب اور ہر امیر نہیں پہنچ سکتا، حالات الگ مختلف ہوتے ہیں۔ اور آج تو حج اور عمرے اس قدر مہنگے ہو گئے کہ ایک عام آدمی کے بس سے باہر ہوتے نظر آتے ہیں، اور گناہوں کا تو سیلاب ہمارے پاس ایسا ہے کہ ہر مہینے جائیں تو بھی کم ہے۔ تو بارگاہ مصطفیٰ میں جانے کا حکم تو آیا، لیکن جائیں کیسے؟ قرآن تو کہہ رہا ہے جاؤ رسول کے دربار میں، اگر وہ سفارش کر دیں تو اللہ بھی تمہاری توبہ قبول کرے گا۔ تو اب اس آیت کے تحت تمہیں یہ ماننا پڑے گا اللہ تعالیٰ کسی بھی بندے پر اس کی طاقت سے زیادہ کا حکم نہیں دیتا، اس کی طاقت سے زیادہ کا حکم نہیں دیتا۔ وہ افریقہ کی سرزمین پر رہنے والے جو 2 روٹیوں کے لیے اپنے پیٹ پر پتھر آج بھی باندھتے ہوں، وہ 2 روٹیوں کے لیے بڑی محنت اور کشمکش میں مبتلا رہتے ہوں، وہ جب گناہ کر لیں تو مدینے کیسے پہنچیں گے؟ ان کے پاس تو اسباب بھی نہیں۔ اور ہمارے وطن میں بھی بہت سارے غریب ہیں، کیا وہ ہر ایک مدینہ طیبہ اور عرب کا سفر کرنے کے قابل ہے؟ نہیں ہو پائے گا۔ اب اس آیت پر عمل کا طریقہ کیا ہوگا؟ گناہ ہم سے بھی ہوتے ہیں، آپ سے بھی ہوتے ہیں، اب حضور کے دربار میں جائیں کیسے؟ تو مفسرین فرماتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے کہ وہ اپنے بندوں پر اس کی طاقت سے زیادہ، بندے کی طاقت سے زیادہ کا حکم نہیں دیتا۔ آج اگر ممبئی کی سرزمین پر تم بیٹھے، دلی کی سرزمین پر تم بیٹھے، غریب ہو، اسباب نہیں، استطاعت نہیں، گناہ ہو گئے، خطائیں ہو گئیں، اب مجھے اپنی توبہ کے لیے بارگاہ مصطفیٰ میں جانا ہے لیکن اسباب نہیں، تو اللہ تعالیٰ کی اس آیت پر عمل کا طریقہ یہ ہوگا کہ جس دن تمہیں احساس ہو جائے مجھے توبہ کرنا ہے، کسی بھی گوشے میں بیٹھ جاؤ، آنکھیں بند کر لو اور میرے مصطفیٰ کو حاضر و ناظر تصور کر لو، اس آیت پر عمل ہو جائے گا۔ یہ اتنا تصور کر لو کہ میں رسول کے دربار میں آ گیا، اتنا بھی تمہاری حاضری کافی ہے۔ پیدل چل کر کے یا پلین میں جا کر کے یا کسی بھی طرح سے مدینے میں جسمانی طور پر پہنچ جانا ہی ضروری نہیں، تم جس مقام سے بھی میرے مصطفیٰ کو پکارو گے تو یہ حاضری تمہاری مقرر کر لی جائے گی اور اس آیت پر تمہارا عمل مانا جائے گا۔ آج تم سے گناہ ہوئے، شام میں بیٹھا اور میرے آقا کا تصور کیا اور کہا یا رسول اللہ میں گنہگار ہوں، میں خطا کار ہوں، کر کے تمہارے گناہ مانگے تمہاری پناہ، تم کہو دامن میں آ، تم پہ کروڑوں درود۔ اعلیٰ حضرت بریلی شریف میں بیٹھ کر کے ہی تو یہ تمنا کر رہے تھے، گندے نکمے کمی، مہنگے ہیں کوڑی کے تین، کون ہمیں پالتا، تم پہ کروڑوں درود، بے ہنر و بے تمیز کس کو ہوئے ہیں عزیز، ایک تمہارے سوا تم پہ کروڑوں درود۔ بارگاہ مصطفیٰ میں جب بندہ یہاں سے آرزو کرتا ہے، تمنا کرتا ہے، تو میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہی مدینے سے اللہ کی بارگاہ میں اس بندے کی سفارش کرتے ہیں، مولا فلاں بن فلاں نے مجھے آج پکارا ہے، فلاں کا بیٹا گناہوں سے توبہ کرنے کے لیے بڑی دور سے مجھے پکارا ہے اور میں اس کی سفارش کر رہا ہوں، مولا تو اس کی توبہ قبول کر لے۔ عزیزان گرامی وقار، حج پر ہر ایک کا جانا ممکن تو نہیں لگتا، لیکن بارگاہ مصطفیٰ میں ہر ایک کا پہنچنا ممکن ہے۔ اسی طرح کی ایک بات میں آپ کو بتاؤں، سچی طلب ہے، سچی تمنا ہے تو تمہاری روحیں وہاں پر حاضری دیا کرتی ہیں، حاضری دیا کرتی ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک وہ حج کے لیے نکلے تھے، حج کے لیے اس وقت جب نکلتے تھے تو پیدل ہوتے، قافلوں پر جاتے، اونٹ اور گھوڑے کے سفر ہوتے۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک سفر کے لیے نکلے خراسان سے، اور درمیان راستے میں ان کا قافلہ چل رہا تھا،
ایک جگہ پر ان کا پڑاؤ ہوا رات کو، اور صبح صبح جب بیدار ہوئے تو آپ اٹھ کر کے دیکھتے ہیں قریب میں ایک کچرا کا پورا کوڑا دان جہاں پر لوگ کچرے لا کر پھینکتے ہیں، ایک گڑھا تھا، وہاں پر ایک چھوٹی 8 سال کی بچی بیٹھی کچرے میں کچھ ڈھونڈ رہی تھی۔ ابن مبارک فرماتے میں قریب جا کر دیکھا ایک چھوٹی سی بہت خوبصورت بچی ہے، کچرا ڈھونڈ رہی ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد اس کو ایک مری ہوئی چڑیا نظر آئی، وہ مری ہوئی چڑیا اٹھائی، اس کے پر وغیرہ نوچ کر کے وہ چبا کر کھانے لگی، اور تھوڑا سا اس میں بچا لیا اور بھاگنے لگی۔ ابن مبارک اس کو پکڑ لیتے، کہا اے بیٹی تیرا نام کیا ہے؟ اس نے مسلمان نام بتایا، اور کہا کہ کیا تجھے معلوم نہیں یہ مردہ کھا رہی ہے؟ تو یہ کچرے میں سے اٹھا کر مردہ کھا رہی ہے، مری ہوئی چڑیا۔ وہ بچی سر جھکاتی اور کہتی ہے اے بزرگ، کیا اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ 3 دن کی بھوک کے بعد میرے گھر میں کوئی چیز نہ ہو؟ میرا ایک معذور بھائی میرے گھر کے اندر سویا ہوا ہے، اور میں بھوک کی شدت کی وجہ سے 3 دن کے بعد اگر مری ہوئی چڑیا کھاؤں تو کیا اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا؟ ابن مبارک کا دل سہم گیا۔ اس لڑکی کے ساتھ وہ اس کی جھوپڑی میں گئے، دیکھا تو معذور بھائی اس کا ایک لیٹا ہوا ہے اور ایک لڑکی ہے، کچھ بھی نہیں ہے گھر میں، کوئی چیز نہیں ہے۔ وہ مری ہوئی چڑیا کچرے کے کوڑے دان سے اٹھا کر کے کھا کر کے آئی، ان کا دل اتنا پسیج گیا۔ ابن مبارک اپنے قافلے میں آئے، جو زادے راہ وہ لے کر نکلے تھے، سامان پیسہ سب ایک گٹھری میں جمع کیا اور اس بچی کو دے دیا، کہا یہ تو لے لے، اب میں حج پر نہیں جا سکتا۔ اب سامان بھی نہیں تھا، مال بھی نہیں تھا، پیسہ بھی نہیں تھا، بیچ راستے میں اس چھوٹی سی بچی کو مالک بنا دیا اور قافلے سے واپس اپنے وطن چلے آئے، اپنے گھر آ گئے۔ خراسان جب واپس آئے میرے عزیزوں، جو اس زمانے میں حج کرتا ہوگا اسے اندازہ ہوگا کئی دن تک تو پیسے جمع کرتے ہیں، کئی مہینے تک تو سفر کرتے تھے، لیکن درمیان میں اگر کوئی اپنا قافلہ چھوڑ کر کے وطن آ رہا ہو تو دل پر کیا گزرے گی؟ بہرحال اللہ تعالیٰ کی ایک بندی پر رحم کرتے ہوئے وہ واپس آ گئے۔ جب گھر آئے، حاجیوں کا قافلہ تو گیا، حج کیا، مدینہ طیبہ کی حاضری بھی ہوئی۔ وہ مہینوں کے بعد جب واپس آئے اپنے وطن، جو حاجی گئے تھے، گاؤں والے استقبال کے لیے کھڑے تھے، سبوں نے استقبال کیا، حاجی آئے ہوئے ہیں، حج سے آئے ہیں۔ تو ان حاجیوں کے استقبال کے بعد لوگوں نے پوچھا حج کیسا ہوا تمہارا؟ حج کی کچھ اپنی کاروائیاں بتاؤ، کیسا حج کیا؟ وہ جو حاجی گئے تھے وہ کہنے لگے کیا کہنا ہمارے حج کا، عرفات میں تو ہم عبداللہ ابن مبارک کے ساتھ دعا کر رہے تھے، مزدلفہ میں عبداللہ ابن مبارک نے ہماری امامت کی ہے، کنکریاں ہم نے ان کے ساتھ ماری ہے، بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں جب ہماری حاضری ہوئی عبداللہ ابن مبارک جیسا امام ہمارے ساتھ تھا، تو حاضری کا کیا کہنا؟ ہر حاجی عبداللہ ابن مبارک کا نام لے رہا ہے۔ تو گاؤں والے تھے پریشان تھے، حج کے دنوں میں تو عبداللہ ابن مبارک یہیں تھے، حج گئے نہیں، اور ہر حاجی کہہ رہا ہے کہ ہمارے ساتھ عبداللہ ابن مبارک، یہ کیا ماجرا ہے؟ لوگ آئے اور ان سے پوچھنے لگے عبداللہ ابن مبارک سے، کہا کہ یہ حاجی تو سب کہہ رہے مینا میں، عرفات میں، مزدلفہ میں آپ تھے، بارگاہ مصطفیٰ میں وہ آپ کے ساتھ تھے۔ عبداللہ ابن مبارک رونے لگ گئے، آنکھوں سے آنسو آئے اور کہتے ہیں میرا رب بڑا قریب ہے، میرا رب بڑا قریب ہے، میں نے اس کی بندی پر رحم کیا کیا، میری شکل کا فرشتہ اللہ نے حج کے لیے بھیج دیا۔ وہ ابن مبارک کی شکل کا فرشتہ تھا جو ان کی طرف سے ارکان حج ادا کر رہا تھا، بارگاہ مصطفیٰ میں حاضری بھی دے رہا تھا۔ میرے عزیزو، یہی میں کہنا چاہتا ہوں، اگر دل کے اندر تمہارا احساس کسی سرزمین پر بیٹھے رہو گے لیکن حاضری مدینے میں ہوتی رہے گی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں پہنچتے رہیں گے، لیکن جو فزیکل حاضری ہے، مباشرتاً جسمانی حاضری ہے، اس کا مقام ہی کچھ اور ہے۔ جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں ایک حاجی پہنچتا ہے تو اس کی دل کی دنیا بدل جاتی ہے۔ ظاہر سی بات ہے، ایک بچہ ماں کے پاس جب آ کر سکون محسوس کرتا ہے، قسم رب ذوالجلال کی میں اپنے دل کی کیفیت بتاتا ہوں، ماؤں کے سینوں سے چمٹ جانے کے بعد وہ سکون نہیں مل پائے گا جو بارگاہ مصطفیٰ کی جالیوں کے سامنے کھڑے ہونے سے ملتا ہے، اس لیے کہ ایسا
लगता है ये रहमत के दोनों हाथ हमें अब हमेशा के लिए थाम लेंगे। दुनिया के हर कांटे से, हर बला से यहाँ पर हमारे लिए हिफाजत है। अल्लाह तबारक व तआला आप सबको बार बार बारगाह मुस्तफ़ा की हाज़िरी नसीब फरमाए। हज बैतुल्लाह आप सबको भी अल्लाह ताला अता फरमाए। अज़ीज़ान गिराम वक़ार, मैं आखिरी ये मैसेज ज़रूर दूंगा कि अगर नहीं जा सके उम्रा पर, हज पर, तो तमन्ना तो रखो, लेकिन जब भी रात आए, जब भी शब होने लगे या गुनाह सताने लगे, तो ऐसा ना करना कि डॉक्टर के पास भागते रहे, दिल का इलाज करते रहे, बीपी शुगर तो बढ़ता ही रहा लेकिन रूह बीमार होती रही। ऐसा नहीं, जब गुनाह ज्यादा हो जाएं तो मेरे अजीज़ों तन्हाई में बैठो और मेरे मुस्तफ़ा को याद करो। बारगाह मुस्तफ़ा में हाज़िरी दे करके यूँ कहो, या रसूल अल्लाह, बद हैं तो आपके, भले हैं तो आपके, टुकड़ों पे यही के पले हैं, रुख किधर करे। और रात के वक्त तन्हाई में हमारे बुजुर्गों ने हमें यही दर्स दिया है कि एक बार यूं कह देना, मैं मुजरिम हूँ आका मुझे साथ ले लो, मैं मुजरिम हूँ आका मुझे साथ ले लो, कि रस्ते में है जा बजा थाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। बारगाह मुस्तफ़ा में जिस दिन तुम्हारी ये आवाज़ लग जाएगी इंशाअल्लाह, वो मदीने वाले इतने गैरतमंद हैं, इतने गैरतमंद हैं कि इमाम शरफुद्दीन बूसीरी को जब लकवा हो गया था, फालिज हो गया था, उन्होंने रात को सोने से पहले गम में ये अशार लिखे थे, मौला सल्ली वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। ये कसीदा बुर्दा के अशार लिख करके वो सोए थे। अमिन तदक्कुरी जीरानिम बिदी सलमी मज़ज्त दमअन जराम मुक़लतिम बिदमी। लेकिन मुक़द्दर जागा, ख्वाब में मेरे आका तशरीफ़ लाए और ख्वाब में ही इमाम बूसीरी के जिस्म पर हाथ फेरा और अपनी एक चादर अता की। शरफुद्दीन बूसीरी कहते हैं, सुबह जब मैं उठा तो देखा ना मुझे लकवा है, ना फालिज है, ना पैरालाइज है, मैं सही सलामत हूँ। और ख्वाब में मेरे आका ने जो चादर दी थी वो मेरी गोद में अभी भी पड़ी हुई थी। वो जब अता करने पर आए तो बेहिसाब अता करते हैं। इतना दिया सरकार ने मुझको जितनी मेरी औकात नहीं, ये तो उनका करम है वरना मुझ में तो ऐसी बात नहीं। अजीज़ान गिरामी, अल्लाह करीम हम सबको बारगाह मुस्तफ़ा का हमेशा वफादार बना रखे। रब्बे करीम